سلمان صاحب، اتنی بڑی تعداد کے اندر پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں لیکن عمرہ ادا کرتے ہیں تو انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ٹریول ایجنٹ ہوں، سفر کے دوران سفر ہوں، وہاں پر پہنچتے ہیں، حج ہوں، بے پناہ شکایات آتی ہیں. اس سال تو 67,000 پاکستانی حج کی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکے. تو جو $50 ملین کا فنڈ قائم ہوا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے اور اس شعبے کے اندر کیا آسانیاں اور کیا سہولیات آپ لے کے آ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا. بالکل جس طرح آپ نے صحیح یہ بات جو ہے وہ اس کو آپ نے بتایا ہے کہ سعودی عربیہ کا جو نظام ہے، سعودی عربیہ جس اسپیڈ سے ویژن 2030 کے اوپر کام کر رہا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ، اس کے جو نئے پروسیجرز اینڈ پالیسیز آ رہے ہیں، اس کی اسپیڈ سے کچھ ممالک جو ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں ان کو دیر لگ رہی ہے. پاکستان بھی میں شامل ہے؟ اس میں پاکستان بھی یقینی طور پہ شامل ہے، لیکن پاکستان صرف ایک پاکستان ہی نہیں ہے بلکہ اور ممالک کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آیا ہے، جس کا رزلٹ جو ہے ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا جو آلریڈی جو ہے وہ اپنی نیت بھی کر چکے تھے، اپنے انتظامات بھی پورے کر چکے تھے، پیسے بھی ادا کر چکے تھے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے طور پہ آپ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ عمرہ جو ہے وہ بھی مستقل طور پہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، حج جو ہے وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ پچھلے کچھ 10 سال کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو اس میں مستقل حج کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یقینی طور پہ اس میں فارن ایکسچینج کا فرق ہے، اس میں یقینی طور پہ انفلیشن کا بھی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسرے اینڈ کے اوپر کیا ہم اپنے پروسیسز کو، اپنے جو ہماری جو پالیسی ہے، کیا اس میں ہم کو بہتری لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں؟ تو اسی مقصد کے حوالے سے ہم لوگ جو ہیں کچھ سعودی عربیہ میں جو ایک مختلف گروپس ہیں، بزنس گروپس ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حج اور عمرے سے بہت سالوں سے ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف. تو ہم لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. اس میں ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ یہ فنڈ جو ہے وہ سب سے پہلے تو جو پاکستان میں ٹریول ایجنٹ کمیونٹی ہے اس کو، اس کی ٹریننگز پہ، ان کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنے میں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروسیسز جو یہاں پہ چل رہے ہیں ان کو واضح کرنے میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس پیسوں کو خرچ کریں گے. یہ رقم ادا کون کر رہا ہے اس کنسورشیم کو، اور جو اے آئی بیسڈ ایک ابراہیم سسٹم آپ نے قائم کیا وہ کیسے کام کرے گا؟ جی میں دونوں کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے پیچھے جو یہ جو فنڈ ہے یہ بیسکلی انویسٹرز ہیں جو کہ اسی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں. وہ اس بات کو، ان کو بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اوور آل جتنے بھی مسلمان جو سعودی عربیہ آتے ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے، تو پاکستان تقریباً 22% آف دا ٹوٹل جو ہے وہ لوگوں کو بھیج رہا ہے. اب اتنے بڑا سیگمنٹ، اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی پاکستان سے جب ویزاز جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں تو ہوٹلز خالی رہتے ہیں. پاکستان سے اگر جو ہیں وہ حجاج جو ہیں وہ لاسٹ ایئر جو ہے 67,000 حجاج ہمارے نہیں جا سکے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری انڈسٹری پہ آیا ہے. سو پاکستان کو کے مسائل کو ٹھیک کرنا وہاں کے بزنس مین کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں کے ظاہر ہے کہ اس کے لیے خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے تو ضروری ہے. تو ابھی ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حج و عمرے کو آسان بنایا جائے، ایکسیسیبل بنایا جائے، اور اس کے علاوہ اس کو افورڈیبل بھی بنایا جائے، یعنی تاکہ ایک عام آدمی جو ہے کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. مثلا ابھی نئی عمرہ پالیسی آئی تو پاکستان میں ایک شور مچ گیا کہ جی عمرہ مہنگا ہو گیا، حالانکہ کوئی کاسٹ نہیں بڑھی اس کی، اس کے اندر کوئی ایڈیشنل کاسٹ جو ہے سعودی عربیہ نے ایڈ نہیں کی ہے. ہم پروسیس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ پالیسی ہے کیا، کس طریقے سے اس کو موو کرنا ہے. اس کی وجہ سے جب لا علمی ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ ایک دقت پیش آ رہی ہے، ٹریول ایجنٹ کمیونٹی کو بھی پیش آ رہی ہے اور ہمارے عام جو معتمرین ہیں ان کو بھی آ رہی ہے. تو جو اب اے آئی بیس اب ایک ماڈل بن چکا ہے ابراہیم، جو کہ آپریٹر ایک طور پہ کام کر رہا ہے، وہ ماڈل پاکستان میں کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور کیا سہولیات مل سکیں گی عمرہ یا حج ادا کرنے والوں کو؟ اچھا، اس میں یہ تھا کہ بڑی اچھی ایک وہ تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ جب سے ہم سبھی لوگ پچھلے 1-2 سال سے جب سے یہ زیادہ پاپولر ہوا ہے تو عام لوگ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں میں مختلف جو ہے وہ فائدہ لے رہے ہیں. دیکھیں جب بھی آپ کو انفارمیشن کسی قسم کی چاہیے ہوتی ہے ایک اچھا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کی ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم ٹریڈیشنل سسٹم میں جو ہے وہ اپنے ان عزیزوں سے، دوستوں سے، ٹریول ایجنٹ سے یا لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کو اس کے بارے میں معلومات مکمل ہوتی ہے، تاکہ ہم اچھا ہوٹل پسند کر سکیں، اچھی جگہ پہ جا سکیں، کب جانا ہے، کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے. اب اس میں پرسنلائزیشن بہت زیادہ ہے. مثلا میں اگر اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں تو مجھے کس ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے اور کس میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. مکہ مکرمہ جو ہے وہ وادی ہے، اس میں کچھ پہاڑ ہیں، کچھ وہ آپ کو ڈسٹینس جو ہے وہ 500 میٹرز ہے، لیکن اگر وہ اونچائی پہ ہے تو ہوٹل آپ کے لیے اچھا نہیں ہے.
تو یہ تمام معلومات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مختلف شیپس اینڈ فارم میں موجود تھی. ابراہیم ان تمام ڈیٹا کو استعمال کر رہا ہے, وہ اس تمام انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی پرسنل جو سچویشن ہے اس کے مطابق ہیلپ کرتا ہے, اور وہ بیسیکلی آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا جی آپ اگست کے فرسٹ ویک میں مت جائیں, آپ اگست کے سیکنڈ ویک میں جائیں, اس لیے کہ فلائٹ سستی ہونے والی ہیں. وہ آپ کو ہوٹلز کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی یہ جو ہوٹل آپ لینے لگے ہیں اس میں آپ کی فیملی کی جو کنفیگریشن ہے یہ مناسب نہیں ہے, آپ جمعے والے دن مت ٹریول کریں, آپ ہفتے والے دن چلے جائیں, اس لیے کہ جمعے کی رات جو ہے وہ مہنگی ہے. تو اس قسم کی جو سجیشنز ہیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی ہم کسی شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ پرائیویسی ہوتی ہے, ہم اس پرائیویسی کو اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا بجٹ ہے, ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہماری فیملی کی کنفیگریشن, ہم کس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اے آئی کے ساتھ, اس ایجنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے آپ کی پرائیویسی, آپ کا ڈیٹا مکمل طور پہ سیکیور ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے سرورز پہ موجود ہے. آپ کی جو ڈگنیٹی ہے, آپ کا وہ جو ایک آپ کا ایک حجاب ہے کہ آپ جو ٹریول ایجنٹ کو سب نہیں, لیٹس سے کہ ٹریول ایجنٹ کہتا ہے جی آپ 3 لاکھ روپے کا عمرہ کا پیکیج لے لیں, تو وہ اب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں, میرا تو بجٹ 2.5 لاکھ روپے ہے, تو کوئی حجاب آئے گا. تو جو معتمر کی ڈگنیٹی ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے یہ ابراہیم کے استعمال کرنے کی صورت میں. umrahcompanions.com ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا ہے, اس پہ وہ اویلیبل ہے, وہ آپ کو ڈیٹا دیتا ہے, آپ کو بتائے گا کہ جی ویل چیئر کہاں سے لینی ہے, حرم فلاں جگہ سے ویل چیئر ملے گی. آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ جی مجھے ہاسپٹل جانا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ جی نیئرسٹ ہاسپٹل کون سا ہے, کتنے بجے آپریٹ کرتا ہے, اور آپ کس طرح اس میں آسانی سے جا سکتے ہیں. ٹھیک, ایک لاسٹ جو آپ سے جانا چاہوں گا, پھر کلاس صاحب کی اس کے اوپر انپٹ لازمی لوں گا. 67,000 پاکستانی سال حج نہیں کر سکے, اب یہ سسٹم جو آپ ان پلیس کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ آئندہ سال میں یہ ان پلیس ہو جائے گا, اور کیا مستقبل میں ہم ایسے سینیریو دوبارہ کریٹ ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پاکستانی پالیسی شفٹ ہو, پالیسی چینج ہو, آپریٹرز کچھ کہہ رہے ہوں, گورنمنٹ کچھ کہہ رہے ہو, لوگ پیسے جمع کرانے کے بعد بھی نہ جا سکیں, مستقبل میں اس مسئلے سے ہم بچ سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ملٹیپل پلیئرز کسی بھی گیم میں, مطلب کسی بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, اس میں کمپلیکسٹیز تو ہوتی ہیں. وہاں پہ جب بھی چینج آتا ہے اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک سسٹم موجود ہے جسے چینج مینجمنٹ کہتے ہیں. ہمارے یہاں وہ چینج مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے جب یہ نیا سسٹم آیا. تمام لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن چونکہ کہیں پر ایک جگہ پہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا تھا, بات نہیں ہو رہی تھی, اور پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ورنہ اب دیکھیے نا کہ اب تقریباً 1.6 ملین لوگ تو آئے اس حج کے اندر, تو ہمارے 67 مس ہو گئے, باقی اور ملکوں کے بھی کچھ مس ہوئے ہیں, تو وہ بھی تقریباً 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہیں جو مس ہوئے ہیں. اب چیلنج کہاں پہ تھا؟ چیلنج صرف اتنا تھا, ہم اسی میں پھنسے رہے کہ جی وہ اسکیجول کیا ہے, پیمنٹ کس اکاؤنٹ میں جانی تھی. یہ سسٹم ہیلپ کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. بالکل ٹھیک.